کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اور وقت گزر جاتا ہے، لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنے تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، پر نیرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل، سرپرائز دینا ہے، مگر سرپرائز دینا ہے جی، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اسے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔
اس نے کہا تُونے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تُو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا، یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے تسلی۔ دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے، اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ، نہ اس نے خدا بننا ہے، اس نے انسان رہنا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا، صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے، بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے، اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں، میٹھے کک سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا میں چک ڈٹھیاں پڑے نہ ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو، انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو، لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو۔ اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں، صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے، لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، اور آپ ترشروح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں، سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں رہتی۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، میں بات کو سمیٹوں، کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی، قرب میں ذرا جگہ ملے گی، قرب میں۔ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا، بیٹھا ہی حضور دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب، پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے، جگہ نیڑے مل جائے گی، نیڑے جگہ مل جائے گی، پر پہلے آنے والوں کو نہیں،
कोई कहे मैं पहले गया हूं तो मिल गई, ना ना, उसे मिलेगी जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका लबो लहजा ठीक है, जिसका अंदाजे फिक्र अच्छा है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना भी छोड़ दें, बस थोड़ा सा अपना अपने स्टाइल में नरमी लाएं, अंदाज में नरमी लाएं। कई दफा आप सही बात भी करते हैं लेकिन वो लहजा ठीक नहीं ना होता, तो सही बात भी काबिल कबूल नहीं होती। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर रोज की बुनियादों पे, जिस तरह आप थोड़ी सी वाक करते हैं तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी पड़ती है, तो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई बताए तो रोज खानी पड़ती है, परहेज बताए तो रोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना लबो लहजे पे भी तवज्जो दें। जिस तरह मुंह रोज धोते हैं ना, धोना ही पड़ता है, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा लहजा भी धोना शुरू कर देना। ये जो लोग आपसे थोड़ा थोड़ा शिकवा करते हैं, तो उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता। तो कहीं तो ऐसा है ना, कहीं तो कोई तो बात बहू ने गलत की है ना कि सास रो रही है। कुछ तो सास ने ऐसा कहा है ना कि बहू बेचारी कपड़े बांध के बच्चों समेत कहती है गुजारा नहीं होता। कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना, एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। तो मेरे अजीज, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा है। जो कहानियां ज्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमत ज्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूं, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना, ये बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी बाहर भी। आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं, तो वो ज्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वजन खराब हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हों तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करें पर जितनी करें जरा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाएगा, बात अच्छी लगेगी। अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं, एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुरश रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते हैं
آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تُش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈھیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے، دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا
दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं। उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसको मिलेंगे जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, लबो लहजा अखलाक वाला होगा, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद होंगी, जिनका हुस्न ताज़ा होगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, संवारा होगा। अपने लहजों पर, अपने उठने बैठने पर, मेल मिलाप पर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है, मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमा।